بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور کل جب ہم نے اپنے پہلے لیکچر ابتدائی کا اختتام کیا تھا تو ہم نے اس سکرین کے اوپر اس کو چھوڑا تھا کہ کل جب ہم ڈیسک ٹاپ کی طرف آئیں گے، مثلا جیسے ہی ہم کمپیوٹر کو پاور کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور اس کا ڈسپلے سکرین کے اوپر لے آئے تھے، اور یہاں ہم نے چھوڑا تھا، اور آج یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو ڈیسک ٹاپ کے اوپر سارے پروگرامز اور آئیکانز کھڑے ہیں، ان کا میں نے تعارف بتانا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے میں ماؤس کا تعارف بتا دوں، کیونکہ ماؤس کی مدد سے ہی آپ نے ان کو آپریٹ کرنا ہے۔ تو ماؤس کے بٹن کیسے استعمال کرنے ہیں، ان کی کلک کیسے کرنی ہے، اور یہ ماؤس جو پوائنٹر آپ کے سامنے گھوم رہا ہے تو یہ کیسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ نئے بندے کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ماؤس صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے گا۔ تو پہلے میں ذرا آپ کو ویڈیوز کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور یہ میں اپنے کیمرے سے آپ کو ماؤس دکھاتا ہوں کہ ماؤس کے اوپر آپ نے ہاتھ کیسے رکھنا ہے۔ یہ ذرا آپ غور کیجئے۔ یہ لیفٹ کلک ہوتی ہے، ماؤس کو یوں پکڑنا ہے کہ آپ کے ماؤس، مطلب یہ اگر میں زوم کر کے دکھاؤں تو ہاتھ کے اندر یوں پورا ماؤس یہ آ جائے، اور یہ انگلی، یہ جو انگوٹھا ہے یہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھنا ہے، اور یہ جو انگلی ہے آپ نے یوں ماؤس کے اس مطلب جگہ پہ رکھنی ہے، اور یہ رائٹ کلک ہے۔ جب بھی ہم کہیں گے کہ رائٹ کلک کا کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ رائٹ بٹن آپ نے پریس کرنا ہے، اور یہ درمیان میں ماؤس کا ویل لگا ہوا ہوتا ہے، جو چیز کو ہم اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں، پیج کو، جیسے موبائل فون کے اندر ہم نمبرز وغیرہ کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ویل استعمال کریں گے ہم۔ تو یہ ماؤس پکڑنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ہوگا۔ امید ہے اب آپ کو ماؤس کا استعمال آ چکا ہوگا۔ اب میں ذرا بڑھتا ہوں ان آئیکانز کی طرف، کہ جی جیسے ہی ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں سکرین کے اوپر ونڈو لوڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ٹاسک بار، یہ جو نیچے آپ کے پٹی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ جو آئیکان پڑے ہیں، مثلا یہ میں پہلے آئیکان کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ مائی کمپیوٹر پڑا ہے۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اسی میں ہی سارا کچھ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹا ریکارڈ یا جو چیز آپ نے موویز گانے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ اسی مائی کمپیوٹر کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس مائی کمپیوٹر کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے۔ اب ڈبل کلک کس طرح کرنا ہے، آپ نے لیفٹ ماؤس کی جو کلک میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو تیزی کے ساتھ 2 مرتبہ دبانا ہے۔ یہ میں ذرا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، مطلب کہ نینو سیکنڈ کا درمیان میں گیپ آئے۔ یہ دیکھیے، یہ جیسے میں اب ڈبل کلک کر رہا ہوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ مائی کمپیوٹر کھل جائے گا۔ اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے لوکل سی ڈی، اور یہ جس طرح یہ ڈرائیوز نیچے بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے کمپیوٹر میں 40 جی بی کی ہارڈ، 60 جی بی کی ہارڈ لگی ہوئی ہے، تو یہ اس کی پارٹیشنز ہوئی پڑی ہیں۔ ہارڈ ایک ہی ہوگی، یہ اس کے ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو سی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی ونڈو اور پروگرام اور یہ جو ساری چیزیں ہم انسٹال کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ڈی اور ای اور آگے جتنی بھی آپ کے کمپیوٹر میں یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مطلب جتنی وہ آپ کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ اس کی پارٹیشنیں بنا لیں۔ تو ان کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، جیسے اب یہ میرا ڈیٹا پڑا ہے، موویز، پکچر وغیرہ، یہ اسی طرح فولڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بیک کا آپشن ہوتا ہے، یہاں سے اگر کوئی چیز آپ کھولتے ہیں اور یہاں سے اس کو بیک کر سکتے ہیں، یہ اس طرح۔ اب جیسے میں یہ ڈرائیو کھول رہا ہوں، یہ میری خالی پڑی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس کو یہاں سے بیک کر دوں گا۔ تو یہ مائی کمپیوٹر کا تعارف ہے، مطلب کہ اس کے اندر جو ہارڈ ڈسک، اگر آپ کوئی یو ایس بی لگاتے ہیں نا کہ کوئی چیز وغیرہ کاپی کرنے کے لیے، اب جیسے یہ میری یو ایس بی لگی کھڑی ہے، میں اس کو یو ایس بی کو یہاں سے نکال لیتا ہوں تو یہ یہاں سے میرا یہ یو ایس بی والا آئیکن غائب ہو جائے گا، اور جیسے ہی میں اس کو دوبارہ یو ایس بی اس کے اندر لگاؤں گا تو یہ دوبارہ یو ایس بی کی جگہ یہاں پہ یہ نشان، یہ ڈرائیو جو ہے یو ایس بی بن کے آ جائے گی۔ اس میں اب یو ایس بی سے آپ کسی کمپیوٹر سے کوئی چیز کاپی کر کے لے آتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں کاپی کرنا چاہتے ہیں، جیسے اب میں نے یہ یو ایس بی لگائی ہے، میں اس کو یوں ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ میرا ایک ویڈیو پڑی ہے، لیکچر پڑا ہے، میں اس کو رائٹ کلک کر کے یوں کاپی بھی کر سکتا ہوں، کاپی کر کے اور اپنے کمپیوٹر کی ڈسک میں سیو کرنا چاہتا ہوں یہاں آ کے، تو ادھر میں کھول کے رائٹ کلک کر کے یہ پیسٹ کر دوں گا، تو وہ یو ایس بی سے کاپی ہو کے ادھر پیسٹ ہو جائے گی۔
تو یہ اس کا استعمال ہے۔ باقی کوئی چیز آپ مثلا یہ مائی کمپیوٹر کھول بیٹھے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ کونے میں کراس کا آپشن بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے بند ہو جائے گا۔ جیسے اب یہ میں دوبارہ کھول رہا ہوں اور یہاں سے یہ اس کو دوبارہ بند کر رہا ہوں۔ آپ ایک اور طریقے سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں، یہ نیچے ٹاسک بار کے اوپر مائی کمپیوٹر کھل جاتا ہے، اس کے اوپر کرسر لا کے آپ نے رائٹ کلک کر کے اور یہ کلوز ونڈو کا آپشن بنا ہوا ہے، یہاں کلک کریں گے تو یہ مائی کمپیوٹر کلوز ہو جائے گا۔ امید ہے اس آئیکن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ریسائیکل بن ہے، جیسے ہم وہ اپنی زبان میں ڈسٹ بن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ میری ایک فائل پڑی ہے یا کوئی چیز میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ اس کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کا آپشن ہوتا ہے، یا آپ اس کو سلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ وہ ڈیلیٹ کا بٹن کہاں پڑا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ کی بورڈ کا کل جو ٹیٹوریل بناؤں گا تو اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیلیٹ جب آپ کریں گے کوئی چیز تو یہ اسی ریسائیکل بن، یہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یس کریں گے تو یہ اسی کے اندر چلی جائے گی۔ تو ٹیمپوریری طور پہ کوئی بھی چیز ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی ریسائیکل بن کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹر میں یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ کونے میں، میں نے اس کو یہ اکیلا یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا ہے۔ تو اس کو کھولیں گے نا تو جو بھی چیز ڈیلیٹ کی ہوئی ہوگی وہ اسی کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ اگر یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ تو پھر پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ریسٹور کریں گے تو یہ کہے گا کہ دوبارہ جس جگہ سے میں نے ڈیلیٹ کیا اسی جگہ دوبارہ لے جاؤں۔ آپ کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے تو اسی جگہ یہ چیز دوبارہ آئی پڑی ہوگی۔ یہ گوگل کروم ہے، آپ انٹرنیٹ جو چلائیں گے وہ اسی کے اندر ہوگا۔ یہ پھر انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پر پہنچیں گے تو یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہ ان پیج کا سافٹ ویئر ہے، جتنی بھی اردو کی ٹائپنگ ہوتی ہے یا اردو آپ کمپوزنگ سمجھ لیں یا اردو درخواست، سٹوری، کہانی، کتابیں جو بھی لکھیں گے وہ اسی پروگرام کے اندر لکھا جائے گا، ان پیج کے اندر۔ اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم پڑھیں گے، ویسے انیشیل پروگرام جو پہلا ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم ٹائپنگ سیکھیں گے، اور اس کے بعد یہ مائکروسافٹ ورڈ، ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں اور اس کا تعارف بھی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، میں ترتیب سے یہ بتاتا آ رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو آئیکن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیفرنٹ جگہ پہ پڑے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے، آپ کا ایکسل یہاں پڑا ہوگا، یہ تو ترتیب آپ بعد میں پھر میں یہاں سے سیٹنگ کرنا سکھاؤں گا کہ یہ کس طرح ترتیب دیتے ہیں آئیکانز کو۔ یہ ایکسل ہے، بہت زبردست اور قیمتی سافٹ ویئر ہے، جتنا بھی اکاؤنٹس یا حساب کتاب سمجھ لیں یا بلنگ کا کام ہوتا ہے وہ سارا اس ایکسل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا کھول کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ یہاں سے، اچھا یہ اس کا کلوز کا بٹن ہے، جب آپ اس کو بند کریں گے تو یہاں سے کلوز ہو جائے گا۔ یہ اس کا ریسٹور اور میکسیمائز اس کو کہتے ہیں، میکسیمائز کریں گے تو یہ پوری سکرین پہ پھیل جائے گا، اور یہاں سے دوبارہ ریسٹور کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھولتے ہیں اور اسی طرح چھوٹا پروگرام کھلتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو میکسیمائز کر دیں گے۔ یہ منیمائز کا آپشن ہوتا ہے، یہ جو آپ کو مائنس نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے پروگرام یوں ٹاسک بار پہ چھوٹا ہو کے گر جاتا ہے، پھر یہاں سے بھی کلک کر کے اس کو اوپر آپ کھول سکتے ہیں۔ یہ ایکسل ہے، اس میں فارمولے وغیرہ ہوتے ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ ابھی یہ میں اس کا تعارف بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسل پروگرام ہے۔ جتنے بھی دفتری ہمارے کام ہوتے ہیں نا اس میں ورڈ اور ایکسل کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے، ایکسل میں کام زیادہ ہوتا ہے اور پھر ورڈ میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پاور پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، کوئی بھی پروگرام آپ کھولیں گے یہ اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ اس کے اندر جتنی بھی سلائیڈیں بنتی ہیں، پریزنٹیشن وغیرہ ہم دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں، یا آپ اسکول کالجز میں دیکھتے ہوں گے ملٹی میڈیا پہ لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں تو وہ سلائیڈیں بنا لیتے ہیں۔ لمبا ٹاپک ہے یہ، اب چونکہ میں یہاں تعارف بتا رہا ہوں تو اس کی ڈیٹیل جب اس پروگرام کے اندر ہم آئیں گے تو پڑھیں گے۔ اور یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، مائکروسافٹ ورڈ بہت قیمتی سافٹ ویئر، اس کو بھی میں کہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر جتنا بھی انگلش کی کمپوزنگ ہوتی ہے، مثلا درخواست لکھنی ہے، کوئی کہانی، سٹوری، جو بھی آپ دفتری کام کرتے ہو تو وہ سارا کام اسی ورڈ کے اندر ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں پہ میں آپ کو درخواست لکھ کے یہاں دکھاتا ہوں۔ جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک اپلیکیشن، جیسے چھٹی وغیرہ کی کوئی آفس وغیرہ میں اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یہ میں کیسے لکھوں گا۔ اب یہ کی بورڈ کے اوپر پریکٹس آپ کی انشاءاللہ جب ہم ٹائپنگ پہ جائیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔
کہ کون سا ہاتھ کی بورڈ کے اوپر کس طرح رکھنا ہے. یہ فی الحال میں آپ کو ڈیمو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جیسے اب یہ میں ایک ٹائپنگ ہلکی سی کر رہا ہوں, میں ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہوں. اب اس کی میں سیٹنگ کر کے کاغذ کے اوپر پرنٹ نکالوں گا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ سارا کام جو ہے ورڈ کے اندر ہوگا. اس کے یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن, اس کو مطلب لکھائی کو بڑا چھوٹا کرنا, یہ کافی اس کے مینیو ہیں. ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے. اس کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں فی الحال. یہ ابھی میں نے تھوڑا سا کام کیا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یا نہیں. میں فی الحال اس کو نو کر دیتا ہوں کہ میں نے نہیں سیو کرنا. یہ ڈاؤن لوڈ مینیجر ہے, مطلب انٹرنیٹ سے کوئی چیز ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اور یہ VLC پلیئر ہے. یہ تو تقریباً ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ موویز وغیرہ پلے کرتے ہیں. یہ پلیئر ہوتا ہے. یہ نیچے آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے, سٹارٹ والا بٹن اس کو کہتے ہیں. یہاں کلک کر کے آپ اس کے اندر جو جتنے بھی پروگرام پڑے ہوتے ہیں, یہ آل پروگرام, یہ ایک ایک کر کے چیک کر سکتے ہیں. یہ جو پروگرام اس کے اندر پڑے ہیں نا, یہ وہی میں نے نکال کے باہر یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر شارٹ کٹ رکھی ہوئی ہے. جیسے آپ موبائل فون کی سکرین کے اوپر وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں, مینیو کے اندر سے کوئی چیز نہیں کھولنی پڑتی, یہ اسی طرح باہر شارٹ کٹیں بنی پڑی ہیں. یہ کونے میں گھڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے, کلاک ہے مطلب کمپیوٹر کی. یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تعلق سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر پروگرام اور اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ ہی رن ہوتی ہیں. اور یہ والیوم ہے, اگر کمپیوٹر کا آپ آواز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر کے آپ اس کو والیوم بڑھا اور کم کر سکتے ہیں. چونکہ میں لیپ ٹاپ سے یہ سارا کچھ کام کر رہا ہوں تو یہ میری بیٹری یہاں پہ شو کر رہا ہے. اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا تو یہ اب چارجنگ پہ بھی لگا پڑا ہے, فلی چارج شو کر رہا ہے. اگر آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے تو اس میں یہ بیٹری والا آپشن نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیسک ٹاپ کی سمجھ آئی ہوگی. اور اب میں ادھر جب ماؤس کی مدد سے رائٹ کلک کرتا ہوں نا تو یہ ایک مینیو سا کھلتا ہے. اس میں میں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا یہ ریفریش کر رہا ہوں. اس سے تھوڑا سا کمپیوٹر کے اوپر برڈن کم پڑ جاتا ہے اور یہ بوجھ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا بہت اس کو یوں رائٹ کلک کر کے ریفریش بھی کر دیا کریں. تو یہ ہمارا سکرین کا تعارف تھا. اب کل آج ماؤس کا تعارف میں نے آپ کو بتا دی ہے. کل انشاءاللہ میں کی بورڈ کا تعارف بتاؤں گا. اور میں کل جو لیکچر ہوگا اس میں صرف کی بورڈ کی مکمل تفصیل ہم بتائیں گے. کی بورڈ کے اوپر کتنے بٹن ہوتے ہیں, کون سا استعمال ہے, اس کو کیسے مطلب ہاتھ رکھنے ہیں, ٹائپنگ, پھر اس کو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر میں لے آؤں گا. جیسے ابھی میں اپلیکیشن لکھ رہا تھا تو یہ بتاؤں گا کہ ہاتھ کیسے رکھ کے اور یہ مطلب ٹائپنگ کرنی ہے. یہ سارا کچھ ہم کل کی بورڈ کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے. امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اسے بھرپور استفادہ کریں گے. آپ اس کو کاپی کر کے اپنے لیپ ٹاپ یا PC کی سکرین کے اوپر دیکھا کریں, اس سے آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا اور ہائی کوالٹی وہاں پہ رزلٹ شو ہوتا ہے. اور موبائل کی چونکہ سکرین کسی کے پاس کم ہوتی ہے, سکرین کسی کے پاس, تو وہ سمجھ نہیں آتی آئیکونس کی. تو آپ اس کو واٹس ایپ ویب کو کنیکٹ کر لیا کریں کمپیوٹر کے ساتھ, وہ بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا. یا آپ OTG کیبل کی مدد سے USB میں اس کو ٹرانسفر کر لیا کریں. OTG کیبل لگا کے اور USB میں کاپی کر کے پھر USB کمپیوٹر میں لگا کے اس کو کاپی کر لیں. یا اس کا بہتر حل ہے کہ آپ ڈیٹا کیبل لگا لیں. ڈیٹا کیبل لگا کے آپ کے جو گیلری کھولتے ہیں اس کے اندر واٹس ایپ کا جو ویڈیوز کا فولڈر پڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ لیکچر مطلب جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آٹومیٹک وہاں گیا پڑا ہوتا ہے, وہاں سے کاپی کر کے کمپیوٹر کے اندر آپ اس کو دیکھ لیا کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.